إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام امام کائنات حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ فدا بی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، درود و سلام امام کائنات حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ فدا بی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، احباب ذی وقار کے سامنے 46 نمبر آیت جو کہ کل میں پڑھ کے گیا اور صرف اس کا ترجمہ کیا تھا، 10 نمبر پارے سے سورۃ توبہ سے بہت ہی مختصر سی تفسیر کچھ الفاظ کی میں نے بیان کی تھی۔ ٹائم کے پیش نظر اس سے پچھلی آیت کا میں نے مفصل ذکر کیا تھا۔ آج انشاءاللہ 40 نمبر آیت کی مفصل کوشش کریں گے، تفسیر لوگوں تک پہنچ جائے اور ایمان اللہ رب العالمین اس کے بیان کرنے سے ہمارا مضبوط کر دے اور بڑھا دے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ مگر تنصروہ اگر تم نے اس کی مدد نہ کی تو اس کی مدد کرنے والا کوئی اور موجود ہے۔ اصل میں مسئلہ اس طرح تھا کہ تبوک کے اندر مسلمان پیچھے رہ گئے، کمزور، اور کچھ منافقین ایسے تھے جو کہ بہانے ہیلے کر کے جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ جنگ بہت سخت تھی، تو اس میں اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو بیان فرمایا، اب بھائی لا تنصروہ اگر تم پیچھے رہ گئے ہو، تم نے ساتھ نہیں دیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ میرا نبی کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، اس کی مدد کرنے والا کوئی اور ہے جس کا نام اللہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ وہ خود اپنے برگزیدہ پیغمبر اور اعلیٰ ترین پیغمبر کی خود بھی مدد کر سکتا ہے۔ تمہیں یاد نہیں ہے؟ یا اللہ کیا؟ اچھا یہ پیچھے سے ساری بات بدر، احد، حنین اور جناب حدیبیہ ایک لمبا سلسلہ ہے، واقعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سارا کچھ بیان کر کے مدینے سے اللہ کے رسول واپس مکے آ چکے ہیں، اور مکے آ کر 9 ہجری بھی گزر چکی ہے، اور 9 ہجری کے بعد اللہ رب العالمین نے جس 9 ہجری میں تبوک کا سفر کیا تھا صحابہ کرام نے، یہ اس وقت کی باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر تم نے تبوک کے اندر شمولیت اختیار نہیں کی، آپ سفر کر کے نہیں گئے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔
اس کی مدد میں اللہ رب العالمین نے کی تھی اس سے پہلے بھی، جب یہ اسی مکے سے نکلا تھا، تو میں نے اس وقت بھی مدد کی اس کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کس انداز سے فقد نصرہ اللہ، اس کی مدد اللہ نے کی، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اس کو نکال دیا تھا ان لوگوں نے جن لوگوں نے کفر کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے تھے نا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کتنے تھے دنیا کے اندر؟ بے شمار، اور 10 قبیلوں نے اکٹھا حملہ، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے نکل کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے نکل کے مدینے کی طرف روانہ نہیں ہوئے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ کے رسول نے ایک طریقہ اختیار کیا تھا کہ ان کے ذہنوں میں یہی بات جائے گی کہ محمد اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا مدینے کی طرف، اور جو بھی اس کو پکڑے گا 100 سرخ اونٹ اس کو بطور انعام دیا جائے گا۔ 100 اونٹ ہم دیں گے اس کو۔ سرخ اونٹ کی بڑی قیمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالی تو جا کے سب سے پہلے دعوت دینی ہے معاذ یمن کے لوگوں کو، اگر تیری دعوت پر، اور حضرت علی کو بھی کہا تھا اے علی تیری دعوت پر اگر ایک بندہ بھی دین اسلام میں آ گیا، علی سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ مانا سرخ اونٹ کی کوئی قیمت تھی، جس طرح آج پراڈو کی قیمت ہے، بڑی بڑی گاڑیوں کی بڑی بڑی قیمت ہے۔ اس وقت سرخ اونٹ ایک بہت بڑی گاڑی تھی، بہت بڑا جناب یہ انسان کا ساتھ تھا۔ تو فرمایا سرخ اونٹ ملے گا، 100 دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی جانب جانے کی بجائے جنوب کی طرف سفر کیا، اور ایک چوٹی ہے غار ثور، اس میں چلے گئے۔ اور بعد میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس کے اندر آدمی اندر نہیں داخل ہو سکتا، اس کی پیمائش اور اس کی اتنی چھوٹی جگہ ہے کہ لیٹ کے بندہ اس کے اندر جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مکے سے نکل جانا ہے، یہ مکے سے نکل گئے۔ سیدھے دوپہر کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھی ابو بکر صدیق کے پاس گئے۔ ابو بکر اللہ کا رسول اس وقت میرے دروازے پہ مجھے حکم کر دے، اور میں ابو بکر اللہ نے حکم دی ہے کہ آپ نے یہاں سے نکل جانا اور سواریوں کا بھی انتظام کرنا پڑے گا۔ اور میں مجھے پہلے پتا تھا، یہ بدبخت ایسے انہوں نے رہنے نہیں دینا تھا مکے میں۔ اللہ کے رسول میں نے پہلے ہی انتظام کیا ہوا ہے سواریوں کا، اور میں نے 2 سواریاں تیار کی ہیں پال کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے رات کے وقت، جناب مکے سے جنوب کی طرف گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جا کے 5 میل دور مکے سے جنوب وہاں سفر کیا جنوب کی طرف، اور غار ثور میں چلے چھپ گئے۔ یہ بے وقوف لوگ تھے، انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، کبھی مدینے کی طرف کبھی کدھر، اور ہوشیار اتنے تھے جناب یہ پیچھا کرتے کرتے غار ثور کی طرف چل گئے۔ جب انہوں نے جا کے دیکھا کہ نیچے اونٹنیوں کی لید مینگڑیں پڑی ہیں، تو انہوں نے کھولا، اور اس وقت کا یہ جو ان کا چیک کرنے کا انداز تھا، آج مشینیں آئی ہیں پیشاب ٹیسٹ کرتے ہیں اور چیزیں آ چکی ہیں آج، لیکن ان لوگوں کو اتنی بڑی صلاحیت تھی، سمجھ تھی، انہوں نے مینگڑی چیک کر کے بتا دیا یہ مکے کی کھجوروں کی مینگڑی ہے، ادھر ہی ہے۔ چل پڑے، اوپر گئے۔ جب یہ اوپر گئے تو دیکھا کیا، سامنے ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ نے سلسلہ احادیث ضعیفہ میں یہ واقعہ لکھا ہے، جو عام بیان کیا جاتا ہے کہ مکڑی نے جالا تان دیا، عنکبوت
मकड़ी को कहते हैं, ये ज़ईफ वाक़या है। बाद लिखते हैं भी मकड़ी ने जाला, बाद का कबूतरी ने आडा। बाहर कैफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे एक इशारा दिया है। वो क्या दिया? अल्लाह फरमाते हैं व अय्यदहू बिजुनूदिन लम तरौहा, हमने इनकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि एक लश्कर के जरिए जो आसमान से आया था, इनको मोहम्मद और मोहम्मद का साथी नजर आना बंद हो गया। ये इशारा है। और जो वो वाक़या है वो मैंने आपके सामने रख दिया। दोनों वाक़े ज़ईफ़ है, ठीक नहीं है, लोग इसको बयान करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं हमने वहां पहुंचाया और मदद की। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते रसूलुल्लाह, अगर उन्होंने अपने पांवों की तरफ देख लिया तो हमें भी देख लेंगे। इतने करीब आए हुए, इतने करीब। अल्लाह फरमाते जरा देखो। फिर ये मिसाल अल्लाह ने मक्के और मदीने के जितने मुसलमान थे, मक्के से भी लोग मुसलमान हुए, पहले भी हुए, बाद में भी हुए, मक्का फतह होने के बाद में भी हुए, उनको भी बताया, मदीने के बासियों को भी बताया, और कमजोर मुसलमानों को और मुनाफिकीन जो उधर से आए थे मदीने से, उन्हें भी बताया कोई बड़ी बात नहीं है, तुम तबूक में नहीं गए, कोई मसला नहीं है। इसकी मदद हमने तो इससे पहले जब ये अकेला था, एक साथी था इसके साथ, दुश्मन इसके दरवाजे पे खड़ा था, हमने उस वक्त भी की थी, हमने उस वक्त की। इज़ अखरजहुल्लज़ीना कफ़रू, जब इसके साथी काफिरों ने इसे निकाल दिया। सानी यसनैनी, अल्लाह फरमाते हैं दो में से दूसरा। यहाँ माने को गौर से समझना है। आम लफ्ज बोला जाता है सालिसु सलासाते, अरबी दान ज्यादा समझते इसको, या राबिउ अरबातिन, तीन में से तीसरा, सालिसु सलासातिन, राबिउ अरबातिन, चार में से चौथा। इसमें मुहर्रिखीन लिखते हैं कि इससे मतलब क्या है। चौथे का मतलब यह है पहला, और तीसरे इसका मतलब है पहला। और यहां भी सानी असनैनी, अल्लाह फरमाते हैं दो में से दूसरा, यानी पहला। पहला कौन थे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बाद में अबू बकर। और सीट के एतबार से भी ऐसे ही, खिलाफत और ओहदों के एतबार से भी ऐसे ही। पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और इसके बाद में आने वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। अल्लाह ने यहां भी यही बात इरशाद फरमाई, सानी यसनैनी, दो में से दूसरा। इज़ हुमा फिल गार, जब वो गार में थे। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब उसने अपने साहिब से कहा, क्या अल्लाह के रसूल? साहिब ने साहिब से कहा, ए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम ना कर, अल्लाह हमारे दोनों के साथ है। यह जुमला क्यों कहा? इसलिए कहा कि अबू बकर सिद्दीक ने कहा था अल्लाह के रसूल, अब अगर उन्होंने अपने पाँव की तरफ देख लिया तो हमें देख लेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकून से क्या कहा था कि गम ना कर, परेशान ना हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हमारे दोनों के साथ। कल मैंने ये कहा था आखिर पे कि मैं एक एक लफ्ज़ का अलग-अलग माना और उसकी तफसीर बयान करूंगी। यहाँ लफ्ज़ आया लिसाहिबी, अपने साहिब से कहा। साहिब लफ्ज़ किस पर बोला जाता है? जो बंदे के हर वक्त साथ रहे। दोस्त, बंदा जाता है टी पार्टी करने के लिए, तब साथ, मैं आ रहा हूं भी अभी थोड़ी देर के बाद, उसको साथ लेकर जरूर जाता है। ये हर वक्त दोस्त साथ रहता है। या एक लफ्ज बोला जाता है साहिबा, ये किस पर बोला जाता है? हाँ, आखिर पे आएगी, बीवी पर है, उसकी साहिबा, वो हर वक्त उसके साथ रहती। और अगर लिसाहिबी ही साहिब बोला जाए, साथी, दोस्त, उस पर बोला गया ये लफ्ज। हर वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक कायनात के महबूब नबी के साथ रहते थे।
رسول اللہ گھر جاتے چھوڑنے کے لیے صدیق، مدینے میں مسجد نبوی میں ساتھ بیٹھے صدیق، مکے میں ساتھ بیٹھے صدیق، سفر میں ساتھ جائے صدیق، حجر میں ساتھ جائے صدیق، اور جب قبریں بنی تو پہلو میں بولو یار صدیق، روز محشر اٹھ کے جائے گا ساتھ، تو ساتھ جانے والا کون ہوگا؟ صدیق۔ اللہ فرماتے اللہ نے وہاں غار میں بھی علیحدہ نہیں کیا، اللہ فرماتے اذ یقول لصاحبہ، جب اس نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن، بے غم نہ کر، ان اللہ معانا، اللہ ہمارے دونوں کے ساتھ۔ فانزل اللہ سکینتہ، جب یہ اتنا پاورفل لفظ بولا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسی وقت سکینت کو حکم کیا، چل بھائی میرے پیغمبر پر۔ بعض لکھتے ہیں ابو بکر صدیق پر، زیادہ مورخین یا مفسرین لکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ پر، دوسرے اس لیے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ پر تو اللہ کی سکینت تھی ہی کہ نبی پر ہر وقت اترتی ہے، لیکن صدیق کو ضرورت تھی سکینت کی، اللہ نے صدیق پر اتاری۔ اور اس میں ایک اور بھی جملہ دیکھنے والا ہے، ابو بکر صدیق کو اپنی پریشانی لاحق نہیں ہوئی کہ یہ آ گئے دروازے پر، پریشانی یہ ہوئی کہ میرے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کو کچھ نہ ہو جائے، یہ پریشانی۔ موسیٰ کی قوم، میں انشاءاللہ آگے بہت شارٹ کر دوں گا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے اس کو پریشانی کیا لاحق ہوئی؟ فرعون سر پہ گڑے آ رہا ہے لشکروں کے ساتھ، 12,000 لشکر اس کے ساتھ ہے، قبطی لوگ اس کے ساتھ ہیں، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب دیکھا آگے دریا پیچھے جناب یہ لوگ، کہا موسیٰ ہمیں اپنی جانوں کا خطرہ ہے، ہمیں اپنا ڈر لگتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اس وقت؟ یہاں کے لفظ کو اور اس کے لفظ کو آپ نے غور سے دیکھ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ان اللہ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ کیا کہا؟ میرے ساتھ، معیہ بول دی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ یہاں اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا، اور نہ صدیق نے کہا۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے تمہاری پریشانی لاحق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا کہا؟ فرمایا ان اللہ معانا، ابو بکر اللہ میرے اکیلے کے ساتھ نہیں، ہم دونوں کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے سکینت اتاری اور ایسا لشکر اتارا جس نے ان کی مدد کی، وَجَعَلَ كَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پھر ہم نے اپنے کلمے کو بلند کر دیا، ہاں، اور وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں کے کلمے کو ہم نے نیچا کر دیا، سفلا، جنہوں نے کفر کیا تھا نیچے کر دیا، بدر میں بھی نیچے کیا، احد میں کیا، حنین میں کیا، حدیبیہ میں کیا، تبوک میں کیا، ہم نے نیچے کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ فرماتے ہم نے اپنے کلمے کو بلند کر دیا۔ ہاں، بدر، احد، حنین، خندق، سب میں ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ اللہ غالب ہے اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے اور اللہ کا ہی کلمہ بلند ہے۔ اللہ فرماتے واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب بھی ہے، حکمتوں والا بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔